السلام علیکم۔ سلطان سلیم جب قسطنطنیہ میں فوج اور رعایا کی خوشی اور رضامندی سے تخنشی ہوا تو اس کے دونوں بھائی کو جو عیسائی کوچک میں برسر حکومت تھے مخالفت کی جرت نہ ہوئی، اور انہوں نے بظاہر اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور سلیم کی اطاعت کا اقرار کیا، مگر در پردہ مخالفت اور مقابلے کی تیاری میں مصروف رہے۔ سلیم بھی ایسا بیوقوف نہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے عزائم اور خیالات سے بےخبر رہتا، مگر اس نے خود ان کے خلاف کوئی جنگی کارروائی ابتدا نہیں کی، یہاں تک کہ احمد نے اماسیہ میں فوجیں فراہم کیے اور رعایا پر بڑے بڑے محصول لگا کر خزانہ فراہم کیا۔ ادھر اس کے بیٹے علاؤالدین نے برسا میں باپ کے ایما پر ایسے قسم کی تیاری کر کے خود مختاری کا اعلان کیا۔ سلطان سلیم نے یہ خبریں سن کر ضروری سمجھا کہ خود عیسائی کوچک میں جا کر اس بغاوت و سرکشی کا علاج کرے، چنانچہ وہ خود فوج لے کر عیسائی کوچک میں ابنائی باسفورس کو عبور کر کے داخل ہوا اور بعض جنگی جہاز سمندر کے کنارے کنارے روانہ کیے۔ بروسا کے قریب علاؤالدین کو مغلوب و گرفتار کر کے برسا پر قبضہ اور علاؤالدین اور اس کی بھائی کو قتل کیا۔ یہاں اور بھی شہزادے یعنی سلطان سلیم کے بھتیجے موجود تھے، وہ بھی گرفتار ہو کر مقتول ہوئی۔ یہ خبر سنتی ہی احمد فوج لے کر مقابلے پر آیا۔ اس لڑائی میں احمد سلیم سے شکست کھا کر فرار ہوا۔ احمد نے اس شکست کے بعد اپنے دو بیٹوں کو ایران کے بادشاہ اسماعیل صوفی کے پاس بھیج دیا کہ وہاں حفاظت سے رہ سکے، اور خود عیسائی کوچک میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا پھرا۔ احمد اور اس کے بیٹے کا یہ انجام دے کر بڑا بھائی کرکوت بھی، جو عیسائی کوچک کے شمال و مشرقی حصے پر حکمران تھا، شکست ہو گیا۔ سلطان سلیم نے تحامل و تساہل کو ضروری نہ سمجھ کر 10,000 سواروں کے ساتھ اچانک کرکوت کے علاقے پر حملہ کیا۔ کرکوت معمولی مقابلے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ سلطان سلیم نے اس تخت سلطنت کے دعوے دار کو زندہ رکھنا مناسب نہ سمجھ کر قتل کرا دیا، لیکن اس کو اپنے بھائی کے اس طرح مقتول ہونے کا سخت صدمہ ہوا۔ کئی روز تک سوگوار رہا اور کھانا پینا ترک رکھا۔ عثمانی خاندان کے شہزادوں کا اس طرح قتل ہونا عام طور پر لوگوں کے جذبات ہمدردی کو بھڑکا سکتا تھا، اسی لیے اس عرصے میں احمد نے ایک جمعیت کثیر فراہم کر لینے میں کامیابی حاصل کی اور سلیم کے مقابلے پر صف آوارہ ہو کر کئی مرتبہ اس کی فوج کو شکست بھی دی، لیکن سلیم اپنی بھائیوں کی طرح جلد ہمت ہارنے اور استقلال کا دامن چھوڑنے والا نہ تھا۔ اس نے ایک طرف فوج کی بھرتی جاری کر دی اور دوسری طرف اپنے فوجی نظام کو مضبوط کرنے اور فتح حاصل کرنے کی تدبیر کو کام میں لانے کے لیے مصروف عمل رہا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ احمد کو بھی مغلوب ہو کر گرفتار ہونا پڑا۔ یہ آخری لڑائی جس میں احمد ہزیمت پا کر گرفتار ہوا۔ سلیم کے تخت نشینی سے پورے ایک سال بعد یعنی 24 اپریل 1513 عیسوی مطابق 919 ہجری کو ہوئی۔ احمد بھی گرفتار ہو کر قتل کیا گیا۔ سلطان سلیم کے عادات و اطوار اور طرز عمل سے یہ بات پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ بہادر اور دادا کی طرح النظم اور بہادر شخص ہے۔ عیسائی سلاطین بجائے خود خائف و ترسا تھے کہ دیکھیے یہ نیا سلطان ہمارے سر پر کسی مصیبت لائے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان سلیم عیسائیوں کے طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنے ہم قوم مسلمانوں کی طرف زیادہ مصروف اور متوجہ رہنا چاہتا ہے، تو انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ صلح کے عہد ناموں پر عمل درآمد جاری رکھا اور سلطان کی مغربی حدود سلطنت پر کسی قسم کی کشمکش پیدا نہ ہوئی۔ سلطان سلیم کو اپنے بھائیوں سے فارغ ہوتے ہی ایران کی سلطنت اور عیسائی کوچک کے لوگوں سے الجھنا پڑا، اور حقیقت یہ ہے کہ سلطان سلیم اگر ایران کی حکومت کے خلاف مستعدی کا اظہار نہ کرتا تو سلطنت عثمانیہ کے درہم برہم ہو جانے میں کوئی کسر باقی نہ تھی۔ اسماعیل صوفی اپنے آپ کو حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں بتاتا تھا، اس لیے ایرانی رعایا اور بھی زیادہ اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔
شام اور ایشیائی کوچک میں بھی شیعہ سنی کے ہنگامے کم نہیں ہو چکے تھے۔ ان ملکوں میں شیعہ مذہب کو قبول کرنے کا کچھ نہ کچھ مادہ موجود تھا، نیز بہت سے شیعہ ان ملکوں میں سکونت پذیر تھے۔ اسماعیل صوفی کی نانی ایک عیسائی عورت اور طرابزون کے عیسائی بادشاہ کی بیٹی اور حسن طویل کی بیوی تھی، لہٰذا اسماعیل صوفی کی خواہش تھی کہ طرابزون میرے قبضے میں آئے، حالانکہ وہ عرصے سے سلطنت عثمانیہ کا ایک بڑا صوبہ تھا۔ اسماعیل صوفی کو چونکہ اسی شیعہ عصیبت کے ذریعے سلطنت تک پہنچنے کا موقع ملا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ کس طرح شیعوں نے خلافت بغداد کو مغلوں کے ہاتھ سے برباد کرایا، لہٰذا اسماعیل صوفی جیسے اولوالعزم اور زبردست بادشاہ کا سلطنت عثمانیہ کو نفرت و عداوت کی نظر سے دیکھنا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ اس نے ایران کا تخت حاصل کرنے کے بعد بایزید ثانی کی عہد حکومت میں ایشیائی کوچک کے اندر بد امنی پھیلانے اور شیعہ مذہب کی تلقین کر کے لوگوں کو خفیہ طور پر اپنے طرف مائل کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ ان کارروائیوں کا پورا سدباب بایزید ثانی کی حکومت نے نہیں کیا، اور اس کے دونوں بیٹوں نے جو ایشیائی کوچک میں بطور عامل حکمران تھے اس خفیہ اشاعتی کام کا مطلق احساس نہیں کیا، مگر سلیم جو طرابزون کا حاکم تھا اسماعیل صوفی کی ریشہ توانیوں کو خوب محسوس کر چکا تھا، اور اسی لیے اس نے اپنے ماتحت صوبے میں اسماعیل صوفی کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اسماعیل صوفی سلطان بایزید ثانی ہی کے عہد حکومت میں بعض سرحدی علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا، اور عثمانیہ سلطنت کے اعمال جب ان علاقوں کو واپس نہ لے سکے تو بایزید ثانی نے کچھ زیادہ التفات اس طرح نہیں کیا۔ جب سلطان سلیم اپنے بھائیوں اور بھتیجوں سے ایشیائی کوچک میں برسرِ پیکار تھا تو شاہ اسماعیل صوفی اس خانہ جنگی کو بڑے اطمینان سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے شہزادہ احمد برادر سلطان سلیم کو سلیم کے خلاف اپنے ان داعیوں کے ذریعے جو ایشیائی کوچک میں کام کر رہے تھے خوب امداد پہنچائی تھی۔ اس لیے احمد اس قابل ہو گیا تھا کہ اس نے سلطان سلیم کی فوج کو شکست بھی دی تھی۔ اب سلطان سلیم نے دیکھا کہ اسماعیل صوفی کے پاس شہزادہ احمد کا بیٹا مراد ہے، اور اسماعیل اس کوشش میں مصروف ہے کہ مراد کو اپنی زبردست فوج دے کر ایشیائی کوچک پر حملہ کرائے اور خود اس کا شریک ہو کر اس کو قسطنطنیہ کے تخت پر بٹھائے، تو وہ اس خطرے سے غافل نہیں رہ سکتا تھا۔ دوسری طرف اس نے دیکھا کہ ایشیائی کوچک کے قصبوں، شہروں اور گاؤں میں بڑے زور و شور سے شیعہ سنی مذہب کے جھگڑے برپا ہے جو اسماعیل صوفی کے پیدا کی ہوئی تھے۔ سلطان سلیم نے بھائیوں کے قتل سے فارغ ہو کر اور قسطنطنیہ واپس آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایشیائی کوچک میں ایک زبردست محکمہ خفیہ پولیس کا قائم کیا، اور حکم دیا کہ ان لوگوں کی ایک نہایت صحیح اور مکمل فہرست تیار کی جائے جو اسماعیل صوفی کی مرادوں کے تعلیم سے اپنے پرانے عقیدے کو ترک کر کے شیعہ مذہب اختیار کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی اسماعیل صوفی کو اپنا پیشوا مانتے اور اس پر نثار ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ فہرست بہت جلد تیار ہو کر سلطان کی خدمت میں پیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایشیائی کوچک میں 70,000 آدمی ایسے موجود ہیں جو اسماعیل صوفی کے حملہ ہوتی ہی بلا توقف مسلح ہو کر بغاوت پر آمادہ اور سلطان عثمانی کے خلاف شمشیر زنی میں مطلق کوتاہی نہ کریں گے۔ جب اس عظیم و شان سازش اور اس کے خطرناک نتائج پر سلیم نے نظر ڈالی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مطلق اظہار بیتابی نہ کیا، بلکہ نہایت احتیاط اور انتظام کے ساتھ تمام ان مرکزی مقاموں پر جہاں جہاں ان غدار اور باغی لوگوں کی کثرت تھی باغیوں کے تعداد کی مساوی فوج بھیج دی، اور ہر جگہ کے فوج کے افسروں کو وہاں کی غداروں کی فہرست دے کر حکم دیا کہ فلاں تاریخ کو ہر ایک باغی کے لیے ایک ایک سپاہی نامزد کر دو، اور سمجھا دو کہ تاریخ و وقت مقررہ پر اس شخص کو قتل کر دینا تمہارا فرض ہے۔ ساتھ ہی اس بات کی بھی سخت تاکید کی کہ قبل از وقت یہ راز افشا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اس حکم کی بڑی احتیاط کے ساتھ
تعمیل ہوئی اور ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت پر ایشیائی کوچک کے طول و عرض میں 40-50 ہزار کے قریب باغی اس طرح قتل ہوئی کہ کسی عثمانی سپاہی کو کوئی زخم نہیں پہنچا۔ ان لوگوں کا بیک وقت اس طرح ہلاک ہونا شیعوں کے لیے بڑا ہیبتناک واقعہ تھا۔ جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کی ہمتیں پست ہو گئی اور وہ مرعوب خائف ہو کر اپنے فاسد خیالات سے خود بخود غائب ہو گئے۔ اسماعیل صوفی کے سازش کو اس طرح ناکام بنانا سلطان سلیم کی بڑی عظیم و شان فتح تھی، لیکن اسماعیل صوفی اس خبر کو سن کر بہت ہی پیچ و تاب میں آیا، مگر صاف لفظوں میں کوئی شکایت نہ کر سکا۔ آخر وہ ضبط نہ کر سکا اور اس نے فوجوں کی فراہمی اور سامان جنگ کی درستی کا حکم عام جاری کر کے اعلان کیا کہ ہم ایشیائی کوچک پر اس لیے حملہ آور ہونے والے ہیں کہ شہزادہ مراد بن احمد عثمانی کو اس کا آبائی تخت دلائے اور سلیم عثمانی کو گرفتار کر کے معزول کر دے۔ یہ خبر سن کر سلیم عثمانی نے دربار عام میں اپنے اراکین سلطنت اور فوجی سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم ملک ایران پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں اسماعیل صوفی کی طاقت و ہیبت کے افسانے اس قدر مشہور ہو چکے تھے اور خود سر فوج بھی اس سے شکست پائی ہوئی تھی۔ نیز ترکستان کے بادشاہ شیبانی خان کو اسماعیل صوفی قتل کر چکا تھا، لہٰذا حاضرین دربار اسماعیل صوفی پر چڑھائی کرنے کو بہت ہی خطرناک اقدام تصور کرتے تھے۔ چنانچہ سب کے سب خاموش اور دم بخور در ہے۔ سلطان نے 3 مرتبہ یہی لفظ کہے اور ہر مرتبہ خاموشی کے سوا کوئی لفظ کسی سے نہ سنا۔ آخر اس خاموشی کو عبداللہ نامی ایک دربان جو سامنے اپنی خدمت پر معمور و موجود تھا اس طرح قطع کیا کہ وہ آگے بڑھا اور سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر مؤدبانہ عرض کیا کہ میں اور میرے ساتھی سلطانی جھنڈے کے نیچے ایران کے بادشاہ سے لڑیں گے اور خوب داد شجاعت دے کر ایرانیوں کو شکست فاش دیں گے یا میدان جنگ میں مارے جائیں گے۔ سلطان عبداللہ کے اس کلام کو سن کر بہت خوش ہوا اور اسی وقت اس کو دربانی کے عہدے سے ترقی دے کر ایک ضلع کا کرکٹر بنایا۔ اس کے بعد دوسرے سرداروں کو بھی جرأت ہوئی اور انہوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ جب دونوں طرف سے اعلان جنگ ہوا تو ان دونوں نے بڑے خون ریزی کی اور ایک زبردست جنگ ہوئی۔ ناظرین، جس جنگ کا نام جنگ خالدران ہے، جو آپ کو اینڈ اسکرین اور ڈسکرپشن دونوں میں مل جائے گی، اگر آپ ان ویڈیو کو دیکھیں تو آپ مکمل طور پر ان سے مستفید ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔